فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت الہی اور طاغوت سے مقابلہ۔ خداوند عالم اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، تم ہمارا دیا ہوا پاک رزق کھاؤ اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر تباہ ہو کر رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81۔ دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ نبا آیت نمبر 21 تا 23، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ ایک اور آیت میں ارشاد الہی ہے، سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، سورہ صاد آیت نمبر 55۔ ایک اور جگہ ارشاد قدرت ہے، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو بری خواہش سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، سورہ نازیات آیت نمبر 37 تا 40۔ استقامت کے معنی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اسلام نبی محمدی جو اعتدال و استقامت کا راستہ ہے سے منسلک ہو کر اس کے قوانین و احکامات پر عمل کرتا رہے۔ یہ راستہ انسان کو پوری زندگی خدا کے احکامات اور شریعت کا پابند کرتا ہے اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے روکتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جسے قرآن مجید میں صراط مستقیم کہا گیا ہے، یعنی وہ راستہ جس کی ابتدا ہی اس کی انتہا اور اس پر چلنے کے نتائج کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ سرکشی کا انجام، صراط مستقیم کے مقابلے میں طغیانی اور سرکشی کا راستہ ہے، یعنی خدا کے بتائے ہوئے راستے سے تجاوز کرنا اور اس کی اطاعت سے منہ موڑنا۔ لغت میں طغیانی سے مراد سیلاب اور کثرت سے پانی کا ہونا مراد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کے قصے میں جب آپ کا بیٹا ماں کے اکسانے پر سیدھے راستے سے منحرف ہوا اور غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، ارشاد فرماتا ہے، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا، سورہ حاقہ آیت نمبر 11۔ یعنی پانی جب پہاڑوں کی چوٹیوں تک چڑھ آیا۔ خداوند عالم انسانوں کو راہ اعتدال اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہ بڑھائے اور نہ پیچھے ہٹائے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں سے بھی وہی چیزیں کھائے جنہیں اللہ نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، تم ہمارا دیا ہوا پاک رزق کھاؤ اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو۔ خدا نے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق جو قوانین وضع کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ تباہ ہو کر ہی رہا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81۔ یعنی انسان جب کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں سرکشی کرتے ہوئے حرام چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو خدا کا غضب اسے گھیر لیتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے واضح طور پر فرمایا ہے، سرکشوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں راہ اعتدال پر رہے اور اپنی زندگی کا اصلی مقصد اور ہدف دنیا کو قرار نہ دے، بلکہ دنیا کو ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ خدا نے دنیا سے بھی تمہارے لیے حصہ رکھا ہے جسے تم لے سکتے ہو، مگر یہ بھی جان لے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا لازم ہے کہ دنیا
کو اس طرح استعمال میں لایا جائے کہ اس سے آخرت کا زیادہ راہ جمع ہو سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرے اور ضرورت مندوں کی مدد کرے، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش مت کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 77۔ انسانی رویے کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کو حکم دیا کہ وہ جا کر فرعون کو اسلام کی دعوت دے اور واعظ و نصیحت کریں تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا ہے، پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے کام لے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43 تا 45۔ اگرچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرعون کی سرکشی کے متعلق گفتگو فرما رہا ہے، مگر یہ بات تمام سرکشوں پر مشتمل ہے، چاہے وہ سیاسی سرکش ہوں یا اقتصادی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے والے سرکش۔ وہ بادشاہ، حکمران اور دولت مند لوگ جو خود کو عام لوگوں سے بلند مرتبہ سمجھتے ہیں اور کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں، وہ سرکش ہیں۔ حتیٰ کہ وہ افراد جو ان مستکبرین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی ان کی سرکشی کا حصے دار ہیں، کیونکہ لوگوں کی حمایت اور مدد کے بلبوتے پر ہی سرکش لوگ دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، اور پس ہر وہ شخص جو کسی ظالم و سرکش کی تائید کرے وہ بھی اس کے ظلم برابر کا شریک ہے۔ خدا کی بندگی اور سرکشی سے اجتناب۔ خداوند عالم اپنے انبیاء کی دعوت اور تبلیغ دو عنوان کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر ایک رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ انبیاء الہی کی دعوت کا مقصد یہ کہ لوگ ایک خدا کی عبادت اور بندگی کریں اور طاغوت سے بچ کر رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سرکشوں کی نہ مدد کرتے ہیں اور نہ انہیں طاقت مہیا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 17۔ ان آیات میں طاغوت سے مراد ہر وہ شخص جو غیر خدا کی عبادت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابو بصیر سے فرماتے ہیں، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے انکار کیا، یعنی اہل بیت کے راستے پر چلنے والے جو دراصل رسول اللہ کے راستے پر گامزن ہیں، وہی طاغوت کی پرستش سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ جس نے کسی ظالم کی اطاعت کی اس نے گویا اس کی عبادت کی۔ بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 361۔ یعنی ایسے ظالموں کی اطاعت کرنا جو لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں اور حق سے منحرف کرتے ہیں، ان کی عبادت اور پرستش کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ عبادت صرف نماز سے مختص نہیں ہے، نماز تو عبادت کی ایک قسم ہے۔ پس جب انسان ان ظالموں کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے تو گویا وہ عملاً اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سرکشوں کی اطاعت کی وجہ سے انسانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں فرماتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کا حامی و مددگار اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی میں لاتے ہیں، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ سرکشوں کو فیصلہ ساز بنانے کی ممانعت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سرکشوں کو اپنے معاملات میں فیصلہ ساز بنانے سے منع فرماتا ہے، کیونکہ فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 اللہ کا فیصلہ، نمبر 2 طاغوت کا فیصلہ۔ ہمارے بہت سے مومن بھائی دامن اہل بیت سے متمسک ہونے کے باوجود اپنے باہمی اختلافات اور تنازعات کو ختم کروانے کے لیے طاغوت سے رجوع کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ اگر شرعی فیصلہ کروائیں گے تو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، جبکہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین سے رجوع کرنے کی صورت میں چند وکلاء کے تعاون سے ہم یہ مقدمہ آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ دنیاوی قوانین میں موجود کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد الہی ہوتا ہے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے انکار کا حکم دیا گیا تھا۔
شیطان انہیں بہکا کر دور لے جانا چاہتا ہے۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف آ جاؤ اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ آپ سے منہ پھیر کر جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 60-61۔ یہ لوگ ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید نے منافقین کہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جس کے تمام لوگ مر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عیسیٰ نے انہیں حکم خدا سے زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ ان پر یہ عذاب کس وجہ سے آیا ہے کہ خدا نے انہیں نابود کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے اور دنیا کی محبت میں آخرت کو بھلا بیٹھے تھے اور دنیاوی لذتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تم طاغوت کی کیوں کر عبادت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ان گناہ گاروں کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، پروردگار سنگ دل ظالموں، سرکش شیطانوں اور حاسدوں کو ہم پر مسلط نہ فرما، اسی طرح ان کے پیروکاروں کو ہم پر مسلط نہ کر جو دنیاوی خواہشات کے غلام ہیں۔ آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سرکش لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر، کھلم کھلا اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکشی کرنے اور ظلم کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن کر رہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30۔ آخر میں ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیجا اذیت اور تکلیف پہنچانے کا انجام۔ سلامتی کا ایمان سے تعلق۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ اسلام کا اخلاقی ضابطہ حیات مسلمانوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے نیکی اور بھلائی کا ذریعہ بنے اور لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور باہمی معاملات میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کا ہر حال میں خیال رکھیں، کیونکہ مسلمان کسی کو تکلیف اور اذیت دے ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 64 صفحہ نمبر 302۔ مسلمان کا ہاتھ کسی کا مال غصب کرنے اور کسی کی عزت اچھالنے کے لیے نہ اٹھے، اور اس کی زبان دوسروں کی غیبت کرنے اور ان کے عیوب بیان کر کے انہیں تکلیف دینے کے لیے حرکت میں نہ آئے۔ اس آیت میں خداوند عالم مسلمان معاشروں میں رہنے والے ان افراد کو تنبیہ فرما رہا ہے جو مومنین کی غیبت کرتے ہوئے ان کے عیوب اور خامیوں کو اچھالتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں نفسیاتی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے کے معاملے میں خداوند عالم مومنین و مومنات، رشتہ داروں اور غیر میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا۔ پس کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی تحقیر کرے، اس کو مارے یا اس کو گھر سے نکال دے، اسے تکلیف پہنچائے۔ اسی طرح اس کی عزت اور کرامت نفس سے کھیلنے کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسی طرح والدین کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا اذیت دیں، جیسا کہ بعض والدین اپنے بچوں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اور انہیں تشویش میں مبتلا رکھتے ہیں، اور بیٹوں اور ان کی بیویوں کے مابین تعلقات کو خراب کر کے ان کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بیویوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر اور اس کے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کے مابین تعلقات کو خراب کر دیں۔ چنانچہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیں، یہاں اذیت سے مراد اپنے دفاع میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کیونکہ دفاع تو ہر ایک کا شرعی حق ہے، وہ بڑی ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ ایمان تکلیف اور اذیت پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 99۔ کیونکہ پیغمبر اکرم خود کو تمام مومنین و مومنات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب آپ کے لیے اپنے خاندان اور اصحاب و انصار کی طرح عزیز ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے دھمکائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 303۔
یعنی اسے اس طرح خوفزدہ کرے کہ دوسرا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے مومن بندے کو اذیت دیتا ہے اسے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350۔ یہ ایک سخت دھمکی ہے کہ خداوند عالم اپنے مومن بندوں کو اذیت دینے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، تو کیا کوئی خدا کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ رسول محتشم فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کی طرف ایسی نگاہ کرے جس سے وہ خوفزدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے خوف میں مبتلا کرے گا جس دن خدا کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368۔ دوسری روایت میں رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرے گا، کسی کمزور یا غریب مومن کی طرف حقارت سے نظر کرے تو وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351۔ پیغمبر اکرم ہی کی روایت ہے جو شخص کسی مومن کو دکھ دے پھر اس کے بدلے پوری دنیا بھی اسے دی جائے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ رسول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ اس کے دکھ کا ازالہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابرار خدا کی قسم کامیاب ہو گئے، ابرار خدا کی قسم کامیاب ہو گئے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 193۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دوسروں کی اہانت کرنے والا بدترین انسان ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 142۔ تو جو لوگ دنیا میں دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں جہنم میں جگہ دے گا۔ دوسروں کو تکلیف نہ دینے والوں کی جزا۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہیں دیتے ان کا ثواب اور خدا کے پاس ان کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم فرماتے ہیں دوسروں کو تکلیف اور اذیت مت دو کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے سے خود کو بچانا کمال عقل مندی ہے، کیونکہ جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ اطمینان اور سکون سے رہتا ہے۔ اس میں تمہارے لیے جسمانی سکون ہے، چاہے جلد ملے یا دیر سے۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 141۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جو لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے وہ لوگوں سے اپنا صرف ایک ہاتھ روک لیتا ہے جبکہ کئی ہاتھ اسے تکلیف پہنچانے سے رک جاتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے مومن وہ ہے کہ جس کا اپنا نفس تو مشقت میں ہوتا ہے، کیونکہ مومن ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف جہاد میں مصروف رہتا ہے جبکہ لوگ اس کی جانب سے راحت اور سکون میں ہوتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 98۔ تکلیف پر صبر۔ علماء اور دیندار حضرات اپنے اہداف کے حصول اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف علاقوں اور حالات میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ انہیں بعض اوقات دین کے مخالفین کی جانب سے بہت سی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو ان تکالیف اور اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، مگر بہت سے لوگ صبر نہیں کر پاتے۔ اس صورتحال کی تصویر کشی کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو زبانی تو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر اللہ کی مدد آ جائے تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 10۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اسراء میں پہنچنے والی تکالیف اور سختیوں پر صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس راہ میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں اذیتیں دی گئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کے قصور معاف کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور بہترین ثواب تو اللہ کے ہاں ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین حق کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے انہیں صرف اس جرم میں کہ وہ دین حق پر کاربند ہیں اور اہل بیت رسول کے پیروکار ہیں
متعصب اور پست فطرت لوگ اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ ان کی تقصیر صرف یہ ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان میں وہ فلسطینی قیدی اور مجروحین بھی ہیں جو غاصب یہودیوں کی جیلوں میں قید ہیں، اور وہ لوگ بھی اس حکم میں شامل ہیں جو اپنے ملکوں کے ظالم حکمرانوں کے قید خانوں میں بند ہیں۔ یہ سب اس آیت کی مصداق ہیں، کیونکہ یہ سب اپنی جد و جہد کے ساتھ مخلص ہیں۔ ایک اور آیت میں خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، جنہوں نے تبلیغ کی راہ میں مشرکین کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی، اور بہت سے رسول جو آپ سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، انہوں نے اس تکذیب اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی ہے، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی خبر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 34۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راہ خدا میں جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ المناقب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247۔ اس دور میں جو مومن کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جہاد میں مصروف ہیں اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے استکباری قوتوں سے برسر پیکار ہیں، انہیں عالم کفر و استکبار کی طرف سے ہر قسم کی تکالیف اور مصائب و مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی صورت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور نہ ان کے سامنے ہتھیار ڈالیں، کیونکہ مومن اپنے عقیدہ و ایمان میں مضبوط ہوتا ہے۔ یقیناً بہت جلد خدا کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی۔ مصائب و مشکلات کے وقت متزلزل ہونے والے مومنین کے بارے میں ارشاد الہی ہے، تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی راہ میں آنے والی ہر قسم کی تکالیف اور مصائب و مشکلات پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور حسن اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 187۔ اسلام تمام انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر محیط مکمل اخلاقی نظام پیش کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ایک الہی اخلاقی نظام پیش کریں کہ اس نظام کے سائے تلے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کریں، اور آپس کے مسائل اور مشکلات دور کر کے ایک دوسرے کا دل خوشیوں سے بھر دینے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وہ نظام ہے جس پر انسانی زندگی کی بنیاد استوار ہے۔ جب ہم انبیاء کرام کی مشن، ان کی راہ، ان کی روش تبلیغ اور اس سلسلے میں انہیں پیش آنے والی تکالیف اور مصائب اور رکاوٹوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ جب بعض امتوں کی نافرمانی اور سرکشوں کی وجہ سے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا تو یہ انبیاء بجائے خوش ہونے کے انتہائی دکھ کے ساتھ کہتے تھے، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 79۔ اس اخلاق کریمانہ کا اعلیٰ مظاہرہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اخلاق کی اتنی توصیف و تعریف نہیں کی جتنی آپ کے اخلاق کے متعلق کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے رسول بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ اس آیت مجیدہ میں خداوند عالم نے نبی کریم کے نہ صرف اخلاق کی تعریف فرمائی بلکہ آپ کے اخلاق کو ممتاز اور عظیم قرار دیا، جس کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ بعثت سے پہلے قریش کے مشرک آپ کے لیے محمد آ گئے یا محمد چلے گئے کہنے کی بجائے صادق اور امین آ گئے اور صادق اور امین چلے گئے کا جملہ استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے نام کی بجائے ان القابات سے پہچانے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں یا غیر، سب کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔
میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھلائی کرنے میں تم سب سے اچھا ہوں۔ من لا یحظ الفقیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 555۔ نبی اکرم اپنی ازواج کی جائز خواہشات کا لحاظ کرتے تھے، چنانچہ خداوند عالم نے سورہ تحریم میں آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے اپنی بعض بیویوں کے کہنے پر اپنے پسندیدہ کھانے یا خوشبو کے استعمال کو ترک فرمایا۔ ہمیں بھی رسول اکرم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیویوں، اولاد اور بچوں کے احساسات اور خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیویوں کو بھی اپنے شوہروں کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اکرم فرماتے ہیں، مومن اپنے گھر والوں کی پسند سے کھاتا ہے اور منافق کے گھر والے اس کی پسند سے کھاتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12۔ پس حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کی خواہشات کا احترام کرتا ہو اور اپنی خواہشات کو ان کی خواہشات پر قربان کرتا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید لوگوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کے رہن سہن اور انہیں مخاطب کرنے کے انداز کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے رسول، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، ورنہ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دل و زبان کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور کام میں ان کو بھی شریک ہوئے مشورہ رکھیں۔ پھر جب کسی کام کے متعلق آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 340۔ حسن اخلاق، پیغمبر اکرم نے اسلام کو مختصراً یوں بیان فرمایا، اسلام حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔ آپ ہی سے مروی ہے، جس شخص میں 3 چیزیں نہ ہوں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایسی قوت برداشت جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کیا جا سکے، ایسا اچھا اخلاق جس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رہ سکے، اور ایسا تقوی جو اسے خدا کی معصیت سے بچا لے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 359۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، جس کا اخلاق اچھا ہو خداوند عالم اسے رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ عطا کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 388۔ چنانچہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ صائم النہار اور قائم اللیل کا درجہ پاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، انسان اپنے اخلاق کے ذریعے آخرت میں درجات اور اعلیٰ منازل پر فائز ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99۔ پس جو لوگ اپنی عبادتوں میں صرف اپنے واجبات پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت میں اعلیٰ مقام پا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے رکھا جانے والا عمل اس کا اخلاق ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 157۔ اس کے بعد نماز، روزے اور دوسرے اعمال کی باری آئے گی۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے اور ان کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کی جد و جہد کرتے رہیں۔ ایک اور روایت میں آپ سے منقول ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا اور وہ خود سب سے زیادہ منکسر المزاج ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 378۔ اور یہی بات ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تمام حالات میں تیرے سامنے حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ رسول محتشم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تمہیں میں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو تم سب سے اچھا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، منکسر المزاج ہو، اور وہ تم سب سے زیادہ دوسروں کو دوست بناتا ہو اور دوسرے بھی اسے دوست بناتے ہوں۔ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 396۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، خدا نے اخلاق کو اپنے اور بندوں کے مابین رابطے کا ذریعہ قرار دیا ہے، پس جو بھی خدا سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے وہ اچھے اخلاق کے ذریعے خدا سے اپنا تعلق جوڑے۔ مجموعہ دوام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121۔
بہترین اخلاق۔ امیر المومنین امام علی بہترین اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، بہترین اخلاق یہ کہ جس نے تم سے قطع تعلق کر رکھا ہے اسے اپنا تعلق جوڑے، اور جس نے تجھے محروم کیا ہے اسے عطا کرے، اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دے۔ بہار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 370۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حسن اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، نرمی، نرم گفتاری اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا حسن اخلاق ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ لہٰذا لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملنا رسول اکرم کی خصوصیت ہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملتے تھے۔ یہی وہ صفت ہے کہ جس کا تذکرہ فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں اپنی مشہور نظم میں کیا ہے۔ آپ کی حیا اور ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس وقت تک آپ کے حضور لب کشائی نہیں کر سکتے تھے جب تک آپ تبسم نہیں فرماتے تھے۔ المفصل المختارہ صفحہ نمبر 39۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محمد، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 391۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے صحابی کمیل بن زیاد نقعی کے نام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، اے کمیل، اپنے عزیز و اقارب کو ہدایت کرو کہ وہ اچھی خصلتوں کو حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت نکلیں اور رات کو سو جانے والے کی حاجت روائی کو چل کھڑے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کی قوت شنوائی تمام آوازوں پر حاوی ہے، جس نے بھی کسی کے دل کو خوش کیا تو اللہ اس کے لیے اس سرور سے ایک لطف خاص خلق فرمائے گا کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ نشیب میں بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھے اور اجنبی اونٹوں کو ہنکانے کی طرح اس مصیبت کو ہنکار کر دور کر دے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار رقم 257۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو جو غم و غصے، نفرت اور بغض و عداوت سے پر ہو چکی ہے، اپنے کردار کے ذریعے اپنے اخلاق، امن و محبت، رواداری اور امداد باہمی کے جذبے سے پر کریں اور تمام انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہبی اور سیاسی گروہی علاقائی پارٹی سے ہو، کیونکہ اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کریں جہاں عدل و انصاف کا دورہ ہو، جس کے ذریعے دنیا عدل و انصاف اور امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نجات اور کامیابی کے راستے کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، عصر کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم، انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر آیت نمبر 1-3۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہے۔ اسی راستے پر نہ صرف ہمیں چلنا ہے بلکہ اپنے خاندان، معاشرے اور تمام لوگوں کو بھی اسی راستے پر گامزن کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔